12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ना ही आपकी वफात का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पांव है ही नहीं, समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? इतने लोग मनाते हैं, इतने लोग करते हैं। लोगों के मनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मनाते हैं लोग। इतने सारे उलमा की तकरीरें आती हैं इस दिन की फजीलत पर, तो वो इसलिए आती हैं कि तकरीरों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, बोलो भाई, नहीं है। तो लोग देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है या नहीं है, इसको फोकस करते हैं। शरीयत क्या कहती है ये तो वही फॉलो करेगा ना जो शरीयत को फॉलो कर रहा हो, जो देखता हो कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। आइम्मा मुज्तहिदीन जिनकी कुरान और सुन्नत पे गहरी गिरफ्त थी, वो क्या कहते हैं? वो अखपल तरीके से इस्लाम को पेश, बोलो भाई, नहीं करेगा। अखपल तरीका नहीं चलता। आज बहुत से मामलात में पता ही नहीं चल रहा है कि इनका लाइफ स्टाइल या इनका मजहब है क्या। अखपल तरीका तो हर एक का, बलोचों की अलग रिवायात हैं, मुहाजिरों की अलग हैं, पंजाबियों की अलग हैं, पठानों की अलग हैं। तो अखपल को लेके चलना है तो फिर तो हर कौम का अलग कल्चर, हर कौम की अलग रिवायात। इस्लाम को देखना है तो पहले मैं 12 तारीख के बारे में आपको बता दूं। हमारे पास जो दलाइल हैं वो सबसे पहले कुरान है, ऐसा ही है ना। अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए थे। आप कह सकते हैं तो बहुत सी चीजें नहीं लिखी, तो चलो जो नहीं लिखी वो फिर हदीस में आती हैं। अहादीस हम देखते हैं तो कोई एक सही रिवायत भी, सही हदीस भी इस बारे में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आपको मालूम है आजकल अंग्रेजी तारीखों से अरबी तारीख और अरबी से अंग्रेजी निकालना आसान है या नहीं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, गूगल से पूछें कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन इस्लामी तारीख क्या थी, गूगल बताएगा कि नहीं बताएगा? गूगल बता देगा भाई ये बन रही है। एक दिन का फर्क उसमें हो सकता है 29 और 30 की बेस पे, या मुफ्ती मुनीब साहब की वजह से या पेशावर की वजह से एक आध दिन का फर्क, बोलो भाई, हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतनी बात पर पूरी उम्मत का इजमा है, सही अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। अब मैं रियाजी की कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो रियाजी दान से पूछ लें आप। तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो आपकी वफात से 63 साल पहले था। राजे कौल के मुताबिक 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और उससे पिछले साल आपने जो हज किया वो हज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन 9 जिलहिज्जा, और उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में। तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो कैलकुलेट करके देखेंगे और 62 साल पीछे जाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 तारीख पीर के दिन, बोलो भाई, नहीं बैठ रही। लेकिन चलो कोई रियाजीदान खींचतान के कुछ 62 को 63 कर दे, 63 को 64 कर दे, कुछ कर करा के चलो फर्ज कर लो कि भाई इम्कान था। तो हम तो सबसे पहले किसी भी वाकया के लिए मुअर्रिखीन को फोकस करते हैं या हदीस को। हिस्ट्री से जिस चीज का ताल्लुक है वो या तो हदीस में होगी या तारीखदान बयान करेंगे। तो मुअर्रिखीन की राय में अच्छा खासा इख्तिलाफ है, थोड़ा बहुत नहीं। उनमें किसी एक राय को तरजीह देना आपके लिए सिर्फ तारीख को अगर देखोगे तो मुमकिन नहीं, हदीस को देखोगे तो हदीस में है ही नहीं। तो इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है जो माहिरीन है मुहक्किकीन के 8 या 9 रबीउल अव्वल का इम्कान ज्यादा है आपकी पैदाइश का दिन होने में। तो वैसे भी एक बात जहन में रखें कि इस्लामी तारीख में जो बहुत अहम तरीन वाकयात होते हैं जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक हो, दो चीजें हों, वाकया अहम और हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक, तो ऐसे वाकये की तारीख याद रखना ये इस्लाम की जिम्मेदारी है। बात आ रही है समझ में? ये किसकी जिम्मेदारी है? इस्लाम की, क्योंकि उस पे अमल है। मिसाल के तौर पर रमजान का चांद नजर आते ही इस्लाम ऑर्डर देता है कि आपने क्या करना है? रोजा रखना है। अब माहिरीन भूल गए कि ये वाला महीना रबीउल अव्वल है, शव्वाल है कि रमजान है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बौखला गए। मुअर्रिखीन का इख्तलाफ हो गया कि यार ये रमजान है कि शव्वाल है कि ज़िक़ादा है कि ज़िलहिज्जा है, तो हमारे रोजे कहाँ गए? बोलो भाई, रोजे गए। अब शक को शुबह के साथ रोजा रखेंगे कि यार पता नहीं ये रमजान है भी कि नहीं है। आप कह सकते हैं पहली तारीख में तो इख्तलाफ होता है कि फर्स्ट रमजान है या नहीं, उस इख्तलाफ का शरीयत ने हल बता दिया। अस्सौमु यौम यसूमुन नास, जिस तारीख को लोग समझें कि पहली है तो वो क्या है? पहली है। जिस तारीख को लोग समझें कि पहली नहीं है तो वो क्या है? वो नहीं है।
اور حکومت کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ, معاذ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین, آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا. کیوں فرسٹ ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب کیونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا. وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا, بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے, اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے, 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے,
ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ہم تو صدیوں، جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ اہل حدیث بنو، کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا حنفی بنو، جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں، لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا، پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے، اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے نئے مفتی آئیں گے، وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت. یہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے، لیکن ہوگا، یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے، آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو. تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ، 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا، قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا. تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا، ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی. سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں، میں ہوں مفتی جدہ سے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے ہیں میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ کام. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے، ہیں نہیں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا کہ دیکھو سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں ایک ہوں گی، یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ ایک. نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس اور ان کو واہ زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون بنا رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو چینج کرنا پڑا 2022 میں، ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ؟ 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے، اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا. کیا ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں. تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا، میں نے کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو، ہم بھی جاتے ہیں، رہتے ہیں، عزت کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں، آپ غیر خاموشی اختیار کر لیں، بس اتنا کافی ہے. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب، اکنامکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے. خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے، حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا، اور یہ حنفیوں کے بھی تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر. تو یہ کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا کچھ بھی چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ حال ہوگا کہ جب آپ تقلید چھوڑو گے ائمہ اربعہ کی تو پھر حرام بیوی بھی ڈھٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کا لیول لگا کے حلال ہوگی، جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس مسئلے پر بیٹھتے نہیں ہیں اہل حدیث، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھتے اہل حدیث کے، ایسا بھاگتے ہیں.
میرے دوستوں میں بھی اہل حدیث ہیں, مجھ سے بہت سارے اہل حدیث مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک پہ چل رہے ہوتے ہیں, 2-4 مسائل مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. تو میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے, لیکن بھائی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث بالکل خالی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھماتے ہیں باتوں کو. اور یہ کبھی ابھی قاری خلیل الرحمان صاحب آئے تھے نا, مفتی رشید احمد خورشید صاحب, وہ بیٹھ گئے تھے رمضان میں. میں نے کہا ان کو 3 طلاق کے مسئلے پہ دائیں بائیں نہیں جانے دینا, ان سے یہ ڈیبیٹ مکمل کروا کے چھوڑنا. طلاق ثلاث کا مسئلہ رمضان میں اٹھایا, میں نے کہا ان سے کہیں اٹھاتے رہیں اس کو, لیکن وہ انہوں نے چینج کیا, وہ 2-4 کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. کیوں اور آپ تو ہم 8-10 سال سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلہ آپ اٹھا رہے ہو, حدیثوں کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہو آپ. تو یہ مسئلہ ہے, اس لیے میرے بھائی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو, اور اگر نکل گئی نا 3 فائر ہو گئے ہیں حرام کرنے کی, حرام کو حلال کی کوشش نہ کرو. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کا چاہیے, میں نے پورا جواب دے دیا کون سے فرقے کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا, لیکن وہ اسلام جس کا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے جس کو مرتب کیا ہے, اس مرتب فقہ کو فالو کرنا ہے, وہی عین اسلام ہے. اور اگر وہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر شافعی فقہ کو فالو کر لو. آج کل کے جو نام نہاد مجتہدین ہیں, یہ اتحاد کے نام پہ نئے فرقے لانچ کر کے آپ کو فرقہ واریت میں الجھا دیں گے. مت بنو دیوبندی, ہمیں کوئی اس نام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, آپ نہ بنو دیوبندی. یہ تو بہت بات کی نام پڑا ہے نا دیوبندی. آپ بھائی جو مرتب فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے, اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے آپ. وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ فتویٰ دے رہا ہے, بیٹھ کے پاگلوں کی طرح گھومتے رہو گے. بیوی وہاں سے فتویٰ لائے گی, ہو گئی ہے, آپ وہاں سے فتویٰ لاؤ گے, نہیں ہوئی ہے. چل رہا ہے یہ ڈراما مارکیٹ میں. آہستہ پڑھیے گا, آہستہ پڑھوں گا, ایسا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں بھائی, اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا, نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا, انہوں نے منع کیا, پھاڑ دیں اس کو, آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی, کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی عذر زبانی, 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے, چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو, زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی, اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے. البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے, جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ, شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں, اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں, تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو. تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے, لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو, شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا. تو یہ ایک ترکیب ہے. مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا. عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ. اچھا میرے بھائی, ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے, اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں, کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں, اور یہ منت نہیں ہے, واجب نہیں ہے, جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں. ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں. خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے, جو شریعت کا حکم ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے, بھائی ہے, کوئی غریب ہے, تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو, باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو. میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے, اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا. اتنا کوئی سیکرٹ بات تو نہیں, لیکن میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا اس کے اندر, یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار. بھائی دل نہیں لگ رہا, پڑھو, لگ جائے گا دل انشاءاللہ. مجھے اس سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے مجھے, ایسی کون سی سیکرٹ بات. میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے, قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں, پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں, مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا, اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں, سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں, پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں. ویسے 1-2 قطرے ویسے بھی معاف ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں, اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا,
खुश्क हो गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा नापाक हुआ था, तो अंदाजे से कोई भी एक धो दो काफी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये वही फिक़ह हनफी ना सदियों से जो चला आ रहा है, फुक़हा ने बहुत पहले मसाइल निपटा दिए। पहले हदीस से पूछोगे वो इज्तिहाद करना शुरू कर देगा। कुरान और हदीस में तो इसकी वजाहत है ही नहीं ना, कहां से लाओगे ऐसा इज्तिहाद? फिर वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बचाएगा, दोनों पांचे, तो वो कहेगा, कोई कहेगा धो ही नहीं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये बड़ा मसाइल, हमारे तो एक मुरत्तब फिक़ह चला आ रहा है। तभी आप हनफियों में या शाफियों में पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे 99% सेम जवाब मिलेगा। 1% में हाँ जदीद मसाइल में इज्तिहाद होगा, जो जदीद मसाइल, तो 1% में आपको इख्तलाफ मिलेगा, वो भी बसा औकात कम इल्मी की वजह से। वो रिलायबल मुफ्ती नहीं होता, उसके पास इल्म कामिल नहीं होता। एक चीज देखो जो मैं लोगों के हालात से देखता हूं ना, माली तंगी, जब मर्द माली परेशानी में मुब्तला होता है ना, बहुत शदीद डिप्रेशन में जाता है। वो बीमारियों से इतनी डिप्रेशन नहीं होती जितनी माली तंगियों से होती है। लोग मिल रहे होते हैं और पैसे नहीं, और ऐसे हालात उनके खराब होते हैं। अभी अल्लाह बचाए, एक बंदे ने खुदकुशी की, बच गया, क्योंकि वो खानदान बड़ा है, पैसे नहीं है और मसाइल। और जब मैं इन लोगों की तह में जाता हूं ना, इंक्वायरी करता हूं, ये माली परेशानी का सबब खुद होते हैं ये। अब आपके इतने बच्चे, आप जॉब छोड़ क्यों रहे हो भाई? फिर लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं बच्चे पैदा करो, पैसे वैसे हैं नहीं बच्चे, तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के पैदा कर दिए, पैसे नहीं है। अच्छी भली जॉब छोड़ दी ये सोच के कि मैं बिजनेस करूंगा, नहीं चला वो बिजनेस, जॉब से भी गए, फाके पढ़ना शुरू हो गए छलांग लगा के, तो शुगर है बचा लिया किसी ने, डूबने की कोशिश की, बच गया वो बंदा। तो और लोग आते हैं इस तरह के, जी ये हुआ था। तो 99.9% वो लोग हैं इसमें जो कुदरत की तरफ से पैसों का मसला नहीं होता, वो उनकी अपनी किसी हमाकत से होता है। करोड़ रुपए फला को दिया था, डूब गए। अभी चंद दिन पहले केस आया कि मेरे वालिद साहब ने करोड़ों रुपए का लोन लिया हुआ था किसी से कारोबार चलाने के लिए, वो चला नहीं, तो अब वो लोन की डिप्रेशन की वजह से अब्बा जवानी में ही फौत हो गए। इतनी स्ट्रेस ली घर में, जाहिर है इज्जतदार आदमी के घर के बाहर जब लोगों का रश लगा होता है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा, वो डिप्रेशन में इंतकाल हो गया। अब्बा जब गए तो बच्चे तो उससे बड़ी स्ट्रेस में आ गए कि एक वाहिद जरिया था वो भी गया। अब वो सारे कर्जेदार बच्चों के सामने खड़े हुए, बच्चे कह रहे हैं हम कहां से दें भाई। तो मेरे भाई ऐसे काम करते क्यों हो जिससे कल आपको ये मुसीबत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, 2 हदीसें सुनाता हूं। एक हदीस में आपने फरमाया दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जिस काम में जरा सा भी तरद्दुद हो, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं अपने अल्फाज में, जरा सा भी जिस काम में शक हो ना, तो अगरचे उसमें बे इंतहा फायदा हो, लेकिन जरा सा भी नुकसान का खतरा हो तो उस काम को छोड़ दो। कम फायदे वाला काम करो जिसमें नुकसान का खतरा नहीं है। लोग बड़े गेमों के चक्कर में होते हैं, बड़े गेमों के चक्कर में कहते हैं रिस्क लिए बगैर तो पैसा कमाना मुमकिन नहीं है, कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है ले लो फिर रिस्क, अगर नुकसान हो गया तो फिर डिप्रेशन से मरोगे और कुछ नहीं होगा। भाई थोड़ा कमा लो ना, तो 1-1.5 करोड़ किसी को ना लो, 1-1.5 करोड़ कर्जा लेके कारोबार ना करो, जितना जेब में है टमाटर की रेडी लगा लो भाई, क्या जा रहा है इसमें ना। नहीं, टमाटर की रेडी लगाते हुए इनको शर्म आएगी। तो इसलिए मेरे भाई खुदा का वास्ता कर्जे ले लेके कारोबार मत करें, इसमें बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। उसके बाद कर्जे चढ़ते हैं, उसको उतारने के लिए फिर सूद भी लेता है, फिर उधर से सूद, फिर उधर से सूद, फिर सूदों में जकड़ता चला जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, तो डिप्रेशन में जाता है, जिंदगी के जीने का मजा खत्म हो जाता है। हम आपके सामने बैठे हुए, हमने अल्लाह का शुक्र है जैसे भी हालात, वो तो कोई खास बुरे हालात आए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर, लेकिन जाहिर है मेरे भी बीवी बच्चे बहुत कुछ, लेकिन हमने कहा भाई जितना जेब में है उसी पे गुजारा करना है, कर्जा नहीं लेना भाई। देखो आदमी भूखा भी गुजारा कर लेता है, अगले टाइम पे खा लेगा, उसको डबल मजा आएगा। किसी का पैसा चढ़ा हुआ हो, वो टॉर्चर कर रहा हो, इज्जत का जनाजा निकाल रहा हो, फिर आपको हर वक्त ये गम हो इसके पैसे देने मैंने, जिंदगी के मजे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए किसी कीमत पे भी चलती हुई जॉब नहीं छोड़नी है। बहरिया टाउन में 1 अरब रुपए का आदमी के डूबे हैं, कितने, और आज नहीं 7-8 साल पुरानी बात है। 7-8 साल पहले 1 अरब की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि बहरिया टाउन की जब जमीनें ऊपर जा रही थी ना, उस बंदे ने क्या किया, हमारे एक जानने वाला था, उसने सारी प्रॉपर्टियां, अपना घर भी बेच दिया, सो बोला सब इधर झोंक दो यार, अगले साल डबल का डबल हो जाएगा, ये घर तो बनता रहेगा बाद में। कुछ अकलमंद लोगों ने कहा कि भाई इसका भी तो इम्कान है कि ना हो। उसने कहा यार नहीं है, मैंने सारे एस्टेट एजेंट से मालूम कर लिया है, पूरी रिपोर्ट है कि ये तो डबल होगा, वो नहीं हुआ। वो धड़ाम से कीमतें नीचे आई हैं, रोड पे आ गया वो बंदा, जाती घर से भी गया है वो आदमी। क्यों जुए खेलते हो, ये भी एक किस्म का जुआ ही हो गया ना, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो। तो हमें शरीयत ने असबाब का हुक्म दिया है। देखो उलमा ने ये बात लिखी है
کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے, تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرا گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینا, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے وہ. تو بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک, اس سے زیادہ نہیں, پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب؟ اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے, تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی ادھر سے, غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بوڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا بھائی, نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار. تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے ان کی باتوں میں آ کے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان, پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ کے گھر بنا رہے ہو, تو یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی, لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے, بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کوئی نہ ہو, زکات پہ آ جائیں لوگ. تو اگر اللہ نے اضافی کچھ دیا ہے تو اس میں بھی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں, کسی حد تک اولاد کی فکر, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں فکروں میں پاگل ہو جانا اور اپنا کھانا پینے سے ہی جانا یہ غلط ہے, اور وہ بھی ایک لمٹ فکر ہو, اس کی بھی ایسا نہیں ہو کہ انتہائی نہیں ہے, وہ انتہا تو پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آئے, ان کمبختوں کو بھی کچھ خود بھی کرنے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا ہی باپ سے اگر وہ ہوگا نا تو پھر خود اپاہج ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے, وہ پراپرٹیاں بیچ باچ کے کھا جائیں گے, پھر آخر میں انہوں نے بننا غریبی ہے. تو ان کو بھی کچھ موقع دو کرنے کا کہ اب خود بھی کچھ کرو کمبختوں. ہاں اتنا ہو گیا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں یار تم 45 سال کے ہو گئے, اگر تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کچھ بچوں کے لیے بنا لو, بنا کے چھوڑ دو, بس اس کو بھول جاؤ. اگر مر گئے تو کیا ہوگا, میں کیوں مروں گا بھائی جان, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ بولو مر سکتا ہے. واقعات کسی کی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو زندہ ہے, اس پہ حیرت کی بات ہے. کراچی میں اس پہ نہیں, مجھے وہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ نیچرل ہے, نارمل ہے. کہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی, میں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, 50 سال نکال گیا بندہ. ورنہ جو کراچی کے حالات ہیں 40-50, میں خود واقعی اپنے بارے میں حیران ہوتا ہوں. میں کیسے, دہشت گردی اتنی زیادہ ہے, ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ. 2013 کی بات ہے, 14 کی, میرے پیچھے لوگ خفیہ تعاقب کرا کرتے تھے,
यहाँ बुरके में औरतें आके बैठ जाती थी, हमें पता होता था ये मुखबिर हैं, हटा भी नहीं सकते थे, औरत जात है, मुखबिर हैं, पूरी लोकेशन चेक हो रही है, कहां जा रहा है, टारगेट किलिंग, मौलाना असम चौधरी साहब शहीद हो गए, कितने उलमा। तो हमें तो हर वक्त ये था आज गए कल हम अखबार में आ रहे होंगे। कराची में तो ये चल रहा है, मशहूर आदमी कहां जिंदा रहता है कराची में भाई, यूसुफ जानवी शहीद हो गए, मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, इत्तलाक फलाना शहीद, मौलाना आदिल साहब शहीद हो गए, अब्दुल मजीद नदीम साहब, या मौलाना नदीम साहब होते थे, पूरा नाम भूल गया, अब्दुल गफूर नदीम साहब। मेरी उनसे शादी ब्याह में मुलाकात हुई, किसी तकरीब में आए हुए थे, मैं गपशप हुई, बड़े पढ़े लिखे आदमी, अगले दिन अखबार में इत्तला आ गई शहीद हो गए, वो अल्लाह उनकी मफरत फरमाए। तो ये हालात में 50 साल भी निकाल गए, बड़ी बात है भाई, क्या ख्याल है, बड़ी बात है। और यहाँ पाकिस्तान में आप बंदा बैठ के सोच रहा है मैं की उम्र हूं, भाई कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, इसलिए पहले से इतना इंतजाम कर दो। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है, नहीं दी है तो टेंशन ना लो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। गुंजाइश दी है तो इतना इंतजाम कर दो भाई, मरो तो पीछे एकदम से रोड पे ना आ जाए, वो बिल्कुल ही बस बच्चे ही स्पीड से पैदा किए और अब्बा का और कोई काम, सारा जोर किस पे लगाया है, स्पीड को फोकस किया है। तो जो ये काम कर रहे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोच रहे, तो वो मेरा आधा बयान सुन रहे हैं, आधा नहीं सुन रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे स्पीड से और कर कुछ भी रहे हैं उनके लिए, सारे कोई कचरा कुंडी में घूम रहा है, कोई बगैर चप्पल के नाड़ा लटक रहा है, कोई शलवार ही नहीं है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है। लोग कहते हैं ये होता है ज्यादा बच्चों का असर। मैंने कहा भाई इसने आधा बयान सुना है, आधा सुना ही नहीं। बच्चे ही पैदा किए जा रहे हैं, उनकी फिक्र भी करनी है, पैदा भी करने हैं, रोकने नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो अल्लाह खिलाएगा भाई। खुद ही अपाहज बन के जिंदगी गुजारोगे फिर नहीं होगा हिसाब किताब। तो ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि लोग आ रहे हैं जो बहुत डिप्रेशन है यार, जब माली मुसीबतें आती है ना इंसान पे, तो अपने आप को आजमाइश में मत डालो, भरपूर असबाब इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। फिर वो जो मुसीबत आती है उसमें अल्लाह सब्र की तौफीक भी दे देता है। जो मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है ना उसमें सब्र की तौफीक भी मिल जाए, अपनी हमाकतों से जो आती है उसमें सब्र नहीं मिलता, अल्लाह अमल की तौफीक दे। अच्छा यार बेचारी वालदा का इंतकाल हो गया जुम्मे के दिन, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला, ये कौन है, उमर मसऊद साहब हैं, दिल से दुआ अल्लाह ताला इनकी वालदा की मगफिरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए।